السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. محترم سامعین و ناظرین، آج کے اس آن لائن درس حدیث میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آئیے آج ہم صحابہ کرام میں سے توبہ کرنے والوں کے کچھ قصے سنتے ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ صحابہ کرام کا ایمان کس قدر مضبوط تھا۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین سورہ زمر کی آیت نمبر 53 میں ارشاد فرماتے ہیں: قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے اے میرے بندو، جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے وہ اللہ رب العالمین کی رحمت سے مایوس نہ ہوں۔ بے شک اللہ رب العالمین تمام گناہوں کو بخشنے والا ہے، بے شک وہ مغفرت فرمانے والا، بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ میرے بھائیوں، اس آیت کریمہ میں ہم غور کریں تو اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کہ رحمت کی امید کریں اور ہم اللہ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہ ہوں۔ گناہ ہم جتنا بھی کر چکے ہوں، ہم اللہ کے طرف متوجہ ہوں، اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو بخش دیں گے۔ کتنا بھی بڑا گناہ ہوگا اللہ رب العالمین اسے بخش دیں گے۔ جو بھی گناہ ہم کریں گے اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دیں گے۔ ہم جانتے ہیں کہ شرک صرف ایسا گناہ ہے جس کو اللہ رب العالمین کبھی معاف نہیں کریں گے، لہذا اگر ہم شرک نہیں کرتے ہیں اور جو بھی گناہ ہم سے سرزد ہو جائیں تو میرے بھائیوں، ہم ان گناہوں کے بعد اگر اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین ہماری توبہ کو قبول فرماتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ایک حدیث آئیے ہم سنتے ہیں، مسلم شریف کی روایت ہے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں ماعز ابن مالک اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور انہوں نے کہا: اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے نفس پر ظلم کر لیا ہے اور مجھ سے زنا سرزد ہو گیا ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ مجھے پاک کر دیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے یہ بات سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں لوٹا دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر تحقیق شروع کی کہ کیا یہ صحیح سالم ہیں، یہ عقل والے ہیں، یا ان کے عقل میں کسی طرح کی جو ہے کوئی کوتاہی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے دوسرے دن پھر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا: اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے زنا ہو گیا ہے، آپ مجھے پاک کر دیجئے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری مرتبہ بھی انہیں وہاں سے لوٹا دیا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی قوم کے جانب، ان کے جو ہے بستی میں جہاں پہ وہ رہتے تھے، ان کے ملنے جلنے والوں کے پاس ایک قاصد کو بھیجا اور اس کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا: کیا تم ان کے عقل کو کسی طرح سے مجروح قرار دیتے ہو؟ یعنی ان کے عقل میں کچھ کمی ہے، یا یہ ہوش و حواس والے ہیں، یا بغیر ہوش کے ہیں اور یہ پاگل لوگوں کی طرح ہیں؟ تو جب ان لوگوں سے قاصد نے جا کر کے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم تو یہی جانتے ہیں کہ یہ عقل والے ہیں، ان کے اندر کوئی پاگل پن یا جنون نہیں ہے، ان کے عقل میں کوئی خرابی نہیں ہے، ہم انہیں اپنے اچھے لوگوں میں شمار کرتے ہیں، اچھے انسان ہیں، نارمل انسان ہیں۔ تو وہ صحابی تیسری مرتبہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحقیق بھی کر لی،
तीसरी मरतबा आए, 2 मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लौटा दिया, तीसरी मरतबा आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर उनकी जानिब भेजा एक कासिद को और कहा कि जाके उनके कौम से और दरियाफ्त करो और पूछो कि कुछ इनके अक्ल में कोई परेशानी है, इनके अक्ल में कुछ कमी है या कोई मसला है इनके जो है फहम और जो है सोच समझ में। तो जब चौथी मरतबा वो शख्स आए तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको रज्म करने का हुक्म दिया। मेरे भाइयों, ये इस हदीस का आधा टुकड़ा है जिसमें हज़रत माइज़ इब्न मालिक अस्लमी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार आते हैं और आप तहकीक के बाद फिर हुक्म देते हैं। आज हम कुछ ममालिक में जहां पे अपने आप को मुसलमान कहने वाले लोग आबाद होते हैं, बल्कि वो ये कहते हैं कि अब तो इस्लामी खिलाफत आने वाली है, और हम जानते हैं कि मखसूस ममालिक में किस तरह से लोगों ने लोगों के खून बहाए, मासूमे को खून मासूमों का उन्होंने खून किस तरह से बहाया हम सभी जानते हैं। जो पाकदामन मासूम और भोली भाली औरतें थी उनके साथ किस तरह से खिलवाड़ किया गया हम सभी ने जाना। मेरी मुराद है दाइश और अलकायदा और इस तरह के जो लोग हैं, किस तरह से उन लोगों ने इस्लाम को बदनाम किया है। इस हदीस में हम गौर करें, एक शख्स आता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और कहता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे जिना हो गया, जिना का जो है मुझसे जिना जो है सादिर हो गया है, मैं जिना में वाक़ हो गया हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे लौटा देते हैं। 2 बार आता है, 3 बार आता है, लौटा देते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहकीक करते हैं कि कहीं इनको कुछ अकल वगैरह में कोई परेशानी तो नहीं है, ये कोई बीमारी वगैरह में तो मुब्तला नहीं, किसी तरह से परेशान तो नहीं है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मरतबा लौटा दिया। चौथे मरतबा जब ताकीद हो गई कि इन्होंने ये जुर्म किया ही है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको रज्म करने का हुक्म दिया। और जिसकी तरफ मैंने इशारा किया है उसकी तरफ हम देखते हैं कि किसी ने आकर के किसी के खिलाफ कह दिया कि इसने यह फला गलत काम किया है, तो अब वो अपने आप को शरीयत का ठेकेदार कहते हुए, मेरे भाइयों, जैसे कि हम जानते हैं किस तरह से लोगों की गर्दनें काटते थे वो, नौज़ुबिल्लाह। मेरे भाइयों, इस्लाम लोगों के रूह और जान और माल की हिफाजत के लिए आया है, लोगों के जान और माल के साथ खिलवाड़ करने के लिए नहीं आया है। तो हमें चाहिए कि हम इस्लाम के तालीमात को समझें और हम देखें कि अगर इस तरह के कोई जो है मनाजिर हमारे सामने आ रहे हैं तो मेरे भाइयों हम ये समझ लें कि इस्लाम का कोई इससे ताल्लुक नहीं है। ऐसे लोगों से इस्लाम का कोई ताल्लुक, ऐसे लोग इस्लाम को बदनाम करने के लिए आए हुए हैं। ऐसे लोगों को कुछ एजेंडे की खातिर जो है वजूद में लाया गया है ताकि मुसलमानों को और इस्लाम को बदनाम किया जाए। मेरे भाइयों, इस्लाम लोगों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करने का नाम नहीं है। इस्लाम लोगों के जान और माल को नाहक तरीके से खत्म करने के, उनको नुकसान पहुंचाने का नाम नहीं है। इस्लाम मेरे भाइयों अमन का नाम है, इस्लाम पीस का नाम है, शांति का नाम है। इस्लाम के मुतालिक आज जो गैर मुस्लिमों के अंदर गलतफहमियां पाई जाती हैं वो ऐसे ही लोगों की वजह से पाई जाती हैं, और वो ये तस्वुर करते हैं कि इस्लाम दहशतगर्दी का मजहब है, नऊज़ुबिल्लाह। हालांकि दहशतगर्दी का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है, टेररिज्म का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। इसी तरह से मेरे भाइयों, हमने बहुत से ममालिक और देखे जहां पर काला झंडा, काला कपड़ा और काली जो है चादर डाल करके लोग ये सोचते हैं कि अब वो जमाना आने वाला है जब खिलाफत कायम होगी। मेरे भाइयों, खिलाफत जो कायम होगी वो कायम होगी, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उसकी तमाम निशानियां मौजूद हैं कि ये जब जमाना आएगा तो उस वक्त क्या हालात होंगे, क्या नहीं होंगे। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी चीजें बता दी। महदी अलैहिस्सलाम कब आएंगे, आएंगे, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन किस तरह से होंगे, क्या सिफात होंगी उनकी, उनका नाम क्या होगा, उनके वालिद का नाम क्यों नहीं, उन्होंने सब बता दिया है। तो अगर थोड़ी थोड़ी बातों पे हम गुमराही की तरफ जाने लगेंगे तो ये बहुत ही खतरनाक चीज। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको अपने दीन से मुतालिक समझदारी हासिल करने की तौफीक अता फरमाए, और जो भी दीन के नाम पे अल्लाह और उसके रसूल का फरमान कह करके लोगों को जो है कत्ल करे, गोया वो समझ लीजिए मेरे भाइयों कि उसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। इस्लाम और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम, इस्लाम की तालीम, अल्लाह रब्बुल आलमीन के जो फरामीन हैं वो लोगों के खून, माल और जान की हिफाजत के लिए आए हुए हैं। और जो सजाएं इस्लाम में मुरत्तब हैं वो ऐसा नहीं कि हर कोई जो है नाफिज करता चले, हर कोई नाफिज करने का उसका अहल नहीं है। मेरे भाइयों, ममलिकत सऊदी अरब को हम मिसाल के तौर पर देखें, मिसाल के तौर पर हम ममलिकत सऊदी अरब को देखें। यहाँ भी लोग रहते हैं, अमन में रहते हैं, शांति में रहते हैं। यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह जो कवानीन है बहुत ही सख्त हैं, चोरी करेंगे हाथ काटा जाएगा,
زنا کریں گے رجم کر دیا جائے گا. لیکن یہاں پہ شرعی عدالتیں ہیں. شرعی عدالتیں جب فیصلہ کرتی تب جا کر کسی پر حد نافذ کیا جاتا ہے. یہ نہیں کہ ہر کوئی آ کر کے کسی پر بھی حد نافذ کر دے. اللہ رب العالمین سعودی عرب کو خوب ترقی دے, اور اللہ رب العالمین حاسدین اور شرپسندوں کے شر اور حسد سے اللہ رب العالمین اس مملکت کو جو ہے قائم و دائم رکھے, اور اللہ رب العالمین اس مملکت کی حفاظت فرمائے. میرے بھائیو, آئیے ہم حدیث کا آخری ٹکڑا بھی دیکھ لیتے ہیں. ایک عورت جو تھیں, ایک خاتون جو تھیں, غامدی قبیلے سے ایک خاتون تھیں, وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہیں اور کہتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے زنا کیا. پہلے حضرت معاذ بن مالک اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لوٹایا, تحقیق کی. جب چوتھے مرتبہ وہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رجم کرنے کا حکم دیا. پھر ایک خاتون آئیں غامدی قبیلے سے, غامد قبیلے سے, غامدیہ جو ہے ان کا نام حدیث میں آیا ہوا ہے کہ یہ غامد قبیلے کی تھیں. وہ آئیں اور انہوں نے کہا اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے زنا کر لیا ہے, مجھ سے زنا ہو گیا ہے, آپ مجھے پاک کر دیجئے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں واپس کر دیا. جب دوسرا دن تھا پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں مجھے جو ہے لوٹا رہے ہیں, مجھے کیوں واپس کر رہے ہیں, میں نے یہ غلط کام کر لیا, مجھے آپ پاک کر دیجئے. لعلک ان تردنی کما رددت ماعزا. پھر اس خاتون نے کہا کہ شاید آپ مجھے بھی اسی طرح سے واپس کرتے رہیں گے جیسے کہ آپ ماعز کو واپس کرتے رہے تھے. فواللہ انی لحبلا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انہوں نے اپنے گناہ کا اعتراف کرتے ہوئے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ گناہ کر چکی ہوں اور اس کی وجہ سے جو ہے حمل سے بھی ہو گئی ہوں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر ایسی بات ہے تو ابھی نہیں. اگر ایسی بات ہے کہ تم نے زنا کیا ہے, اعتراف بھی کر لیا, اور تم کہہ رہی ہو کہ میں ابھی پیٹ سے بھی ہو گئی ہوں اس زنا کی وجہ سے, تو ابھی نہیں. اس میں بھی ہم میرے بھائیوں غور کریں کہ اسلام ابھی ایک بچہ جو ابھی 1-2 دن ہوئے ہوں گے اس کو اپنی ماں کے پیٹ میں ہوئے, نطفے کی شکل میں ہے, ابھی جان بھی نہیں پھونکی گئی, لیکن پیارا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں. ہم یہاں پہ غور کریں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَاذْهَبِي حَتَّى تَلِدِي, تم جاؤ, واپس جاؤ, تمہارے اوپر جو ہے ہم حد نافذ نہیں کریں گے, واپس جاؤ یہاں تک کہ بچہ جو ہے پیدا ہو جائے, جب بچے کی ولادت ہو جائے تب آنا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے لوٹا دیا اور کہا کہ جب بچہ جو ہے وجود میں آ جائے تب آنا. تو راوی کہتے ہیں کہ جب وہ عورت, وہ خاتون جو ہے ولادت ان کے یہاں بچے کی ہو گئی, پھر آئیں اپنے بچے کو لے کر کے, ایک کپڑے میں لپیٹ کر کے بچے کو لے کر کے آئیں, بچہ جو ہے ولادت بچے کی ہو گئی, اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول دیکھیے جو آپ نے کہا تھا بچے کی ولادت اب ہو گئی ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچے کی ولادت ہو گئی ہے, ٹھیک ہے, ابھی جاؤ اسے دودھ پلاؤ یہاں تک کہ یہ دودھ چھوڑ دے, یہاں تک کہ یہ دودھ چھوڑ دے. جب اس بچے نے دودھ چھوڑ دیا تو وہ خاتون پھر اس بچے کو لے کر کے آئیں اپنے ساتھ, اور اس وقت اس بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا تھا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے میں نے دودھ بھی پلا دیا ہے, دودھ بھی چھڑوا دیا ہے, اب یہ کھانا کھانے لگا ہے. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو لے کر کے مسلمانوں میں سے ایک شخص کے حوالے اسے کر دیا اور کہا کہ اس کی کفالت کرنا. پھر لوگوں کے حکم دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اسے اب اس خاتون کو رجم کر دیا جائے. میرے بھائی ہم غور کریں کہ ایک بچے کی ابھی کوئی اس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے دنیا کے اندر. نبی پاک کہتے ہیں کہ نہیں جاؤ یہاں تک کہ بچے کی ولادت ہو. بچہ پیدا ہو گیا, اب اس کو ماں کی ضرورت پڑے گی, اس کو ماں کی ضرورت پڑے گی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں ابھی ولادت ہو گئی, جاؤ دودھ پلاؤ. میرے بھائیوں اس حدیث میں ہم غور کریں تو ہر لفظ میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ, انسانوں کے ساتھ, اور یہاں تک کہ چرند و پرند کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم, چوٹیوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم, چڑیوں کے ساتھ, پرندوں کے ساتھ, انسان تو انسان ہے, جانوروں کے ساتھ اللہ کے رسول کس قدر جو ہے رحم کرنے والے تھے, کس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نرمی اپنانے والے تھے. یقیناً اللہ رب العالمین نے پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے بھائیوں پوری دنیا کے لیے, تمام جو ہے عالمین کے لیے اللہ رب العالمین نے رحمت بنا کر بھیجا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت تھے میرے بھائی. یہاں پہ ہم دیکھیں نہیں پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خاتون آئیں, اعتراف کر لیا,
اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دلیل یہ ہے کہ میں اس سے پیٹ سے ہو گئی ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں جاؤ یہاں تک کہ تم اس کی ولادت جو ہے اس کی ولادت تمہارے یہاں ہو جائے. پھر آئیں, کہا کہ نہیں جاؤ یہاں تک کہ تم اسے دودھ پلاؤ, دودھ پلا کے جب یہ چھوڑ دے دودھ اس کے بعد پھر آنا. پھر جب بچہ کھانے پینے لگا پھر آئیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ اس کو رجم کر دو. یہاں پہ ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کو دیکھ لیا اور صحابہ کرام کے ایمان کی مضبوطی کو دیکھیں. ہم اگر نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے, اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جائے تو ہم چھپا لیتے ہیں, ہم چھپاتے ہیں. لیکن صحابہ کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ لوٹا دیا, 2 مرتبہ لوٹا دیا, 3 مرتبہ لوٹا دیا, چوتھی بار تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ مجھے پاک کر دو, مجھے پاک کر دو. یعنی ایک گناہ جب ان سے چھوٹا سا ہو جاتا تھا میرے بھائیوں تو وہ بالکل پریشان ہو جاتے تھے, اور ان کو یہ تصور تھا کہ دنیا کے اندر جتنا بھی ہمیں سزا دے دی جائے وہ آخرت کے مقابلے میں بہت ہی کم ہے. ہم دنیا کی آگ کو برداشت کر, دنیا کے تکلیف کو برداشت کر سکتے ہیں, لیکن آخرت کے تکلیف کو ہم کبھی برداشت نہیں کر سکتے. تو میرے بھائیوں ہم صحابہ کرام کی جو ایمان کی مضبوطی ہے اس میں بھی اس حدیث کے اندر غور کر سکتے ہیں. آئیے ہم دیکھتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کو حکم دیا کہ اسے رجم کر دیا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے اسے رجم کر دیا گیا. خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک پتھر سے اس عورت کے سر پر مارا تو جس کی وجہ سے خون جو ہے لوگوں کے اوپر آ گیا, خون بہ کر کے لوگوں کے اوپر جو ہے جا گرا. تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا کہ اس کا خون جو ہے ہمارے اوپر آ گیا ہے تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خاتون کو برا بھلا کہا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سن لی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ علم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ساتھی نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خاتون کو برا بھلا کہا ہے اور اسے یہ کہا ہے کہ اس نے زنا کیا وغیرہ, اس طرح سے جو ہے اس کو برا بھلا کہا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے خالد رک جاؤ, خالد خبردار, اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, اس نے ایسا توبہ کیا ہے اس خاتون نے کہ اگر زبردستی ناحق طریقے سے ٹیکس اصول کرنے والے لوگ بھی ایسا توبہ کر لیں تو اللہ رب العالمین ان کی بھی مغفرت فرما دے. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر پورے مدینہ کے لوگ اتنا جو ہے زبردست اس نے توبہ کیا, اتنا خالص توبہ اس نے کیا ہے کہ اگر اس کا توبہ پورے مدینہ کے لوگوں پر تقسیم کر دیا جائے تو پورے لوگوں کی مغفرت ہو جائے گی. تو اے خالد تم اسے برا بھلا نہ کہو. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اور اس کی نماز جنازہ پڑھی گئی اور پھر اسے دفن کیا گیا. یہ مسلم شریف کی روایت ہے. تو میرے بھائیوں اس حدیث سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ یہ دین دین رحمت ہے, یہ دین قتل و خون اور غارت گری کا دین نہیں ہے. میرے بھائیوں اس میں ہمیں یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا ایمان کس قدر مضبوط تھا اور کتنا جو ہے کمال کو پہنچا ہوا ان کا ایمان تھا. میرے بھائیوں مگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بھی معصوم نہیں تھے. معصوم اگر کوئی ذات ہے تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے, اس کے علاوہ کوئی اور ذات معصوم نہیں ہے. میرے بھائیوں ہم دیکھیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کا ایمان کہ صحابہ کرام میں سے جب کوئی گناہ کرتا تو میرے بھائیوں وہ فوراً اللہ رب العالمین کی طرف توبہ کرنے کے لیے جو ہے گر جاتا, اللہ رب العالمین سے وہ فوراً توبہ کرنے لگتا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے وہ اپنے اوپر حد نافذ کرنے کا مطالبہ کیا کرے تاکہ وہ دنیا کے اندر جو ہے تکلیف کو برداشت کر لیں اور انہیں آخرت میں تکلیف نہ برداشت کرنا پڑے, کیونکہ وہ جانتے تھے کہ آخرت کا عذاب بہت سخت ہے اور دنیا کے اندر جو بھی تکلیف آ جائے اس کا آخرت سے کوئی موازنہ نہیں کیا جا سکتا ہے. آخرت کی انہیں پرواہ تھی, لہذا وہ جب کوئی گناہ کرتے تھے فوراً اللہ رب العالمین سے توبہ کرتے تھے. پھر بھائیوں مختصر طور پر آج کا فائدہ جو ہم نے جانا, آج کے اس حلقے میں جو فوائد ہمیں حاصل ہو, پہلا فائدہ یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا ایمان بہت ہی مضبوط تھا اور وہ جب توبہ کرتے تھے تو سچی توبہ کیا کرتے تھے اور اللہ رب العالمین کو خوش کرتے تھے, اللہ رب العالمین سے وہ اپنی مغفرت کروا لیتے تھے. اس طرح سے میرے بھائی ہم نے جانا کہ اللہ رب العالمین کی رحمت بہت کشادہ ہے, اللہ رب العالمین کی رحمت بہت کشادہ ہے. جو بھی بندہ توبہ کرے گا اللہ رب العالمین اس کے توبہ کو قبول کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین جو ہے بندوں کے توبہ سے خوش ہوتے ہیں. تو آج کے اس درس میں بس اتنا ہی. انشاءاللہ آئندہ حلقات میں ہم باقی باتیں جانیں گے. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے, جب تک اللہ رب العالمین ہمیں دنیا میں رکھے نیک عمل پر رمضان رکھے, جب ہمارا خاتمہ ہو نیک اعمال پر ہو. احباب گرامی,
اگر آپ کے پاس کوئی سوالات ہیں تو سوالات آپ کمنٹس میں لکھتے جائیں، اور انشاءاللہ آپ کے سوالوں کے جوابات جلد سے جلد دیے جائیں گے۔ وقت کی قلت کے سبب آج کے درس کو یہیں پر ختم کیا جا رہا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وجزاکم اللہ خیرا۔ سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔